جی پرائم منسٹر صاحب، اس سے ملتا جلتا ایک اور سوال آیا، انہوں نے بھی بتایا کہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ افورڈ کر سے. یہ سوال سوشل میڈیا پر ایک نہیں کئی دفعہ آیا ہے کہ یہ بتائیں کہ مہنگائی جو ہے اس پہ کیسے قابو پائیں گے. مہنگائی جو ہے اس سے ہمارے بہت برے حالات ہیں، اور ہمیں آپ میں امید تو نظر آتی ہے لیکن مہنگائی جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی. میں اپنی قوم کے سامنے پہلے بھی اس کے بار بار جواب دے چکا ہوں. دیکھیں، یہ مجھے سب سے زیادہ چیز جو رات کو اگر مجھے نیند نہیں آتی تو اسی چیز پہ آتی ہے، مہنگائی کے اوپر. اور مہنگائی خاص طور پہ ان چیزوں پہ جو کہ عام آدمی استعمال کرتا ہے. گھی ہے، آٹا ہے، چینی ہے، دالیں ہیں. یعنی یہ ایک عام آدمی کی جو استعمال کی چیزیں ہیں، جب یہ مہنگی ہوتی ہیں تو یہ اس کا بہت زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو کہ تنخواہ دار ہیں، جو کہ مزدور ہیں. اور یہ ایک قوم جو اپنے ان لوگوں کا دھیان نہ رکھ سکے وہ سویلائز قوم نہیں ہوتی. میں کبھی بھی ایک قوم کو اگر آپ نے جائزہ لینا ہونا کہ قوم کتنی سویلائز ہے، مہذب معاشرہ کیا ہے، تو جتنی اس میں زیادہ انسانیت ہوتی ہے. کبھی بھی آپ ایک قوم کے امیر لوگ کیسے رہتے ہیں اس پہ قوم کے اوپر نہ فیصلہ کریں کہ وہ قوم کدھر کھڑی ہے، اس کے غریب لوگ کیسے رہتے ہیں. تو میرے لیے یہ سب سے بڑا رہا ہے، کیونکہ یہ مہنگائی ایک ایسی چیز ہے، اور خاص طور پہ یہ جو کھانے پینے کی چیزوں پہ. لیکن میں آپ کو صرف یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم اس کا طریقہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم اپنا جو ایگریکلچر ہے، زرعی اصلاحات صحیح کریں، کسانوں کی مدد کریں تاکہ پیداوار بڑھ جائے. جتنی پیداوار بڑھتی جائے گی اتنی مہنگائی آپ کی کھانے پینے کی چیزوں کی کم ہوتی جائے گی. اور اس کے لیے جو ہم اب کسان کارڈ لے کے آ رہے ہیں، یہ بڑی خاص چیز ہے. ہمارا جو تقریباً 65% کسان ہے وہ 5 ایکڑ کی زمین سے کم اس کے پاس زمین ہے. تو چائنا نے بھی جب غربت کم کی تھی انہوں نے ان لوگوں کی مدد کی تھی. اب ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ یہ اپنی زمین پہ پیسہ خرچ کر سکیں، پیداوار بڑھا سکیں. تو اس کے لیے ہم کئی قدم اٹھا رہے ہیں. ایک ورکرز ٹرین کر رہے ہیں اس سیکٹر میں، ٹرینڈ ورکرز پرائیویٹ سیکٹر سے لے کے جو جائیں گے اور کسانوں کو نئی ٹیکنیکس کا بتائیں گے، یہ چھوٹے کسانوں کو. پھر ان کے لیے کسان کارڈ آیا ہے جو کہ ان کی مدد، ان کو سبسڈائز، ان کو کم خرچوں پہ کھادیں دے گا، ان کو کریڈٹ دے گا. جو ابھی وہ آڑتی کے پاس جانا پڑتا ہے، بڑا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، ان کے لیے کیڑے مارنے والی دوائیں، یعنی ان کی مدد کریں گے کہ وہ پیداوار اپنی بڑھائیں. تو اس سے ہوگا جیسی جیسی پیداوار بڑھتی جائے گی چیزوں کی قیمتیں ویسی نیچے آ جائیں گی. اگر ہم گندم کی پیداوار 10% بھی بڑھا دیں تو پاکستان میں اتنی گندم ہو جائے گی کہ ویسے ہی آٹے کی قیمت سٹیبل ہو جائے گی جا کے. تو لیکن آپ کو اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کمی ہو گئی پچھلے سال گندم کی. 40 لاکھ ٹن گندم ہمیں باہر سے امپورٹ کرنی پڑی. باہر گندم زیادہ مہنگی تھی، اور میں جب گندم مہنگی ہوتی ہے باہر سے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان کی گندم مہنگی نہ ہو، یعنی ہمارا آٹا مہنگا نہ ہو. دوسری چیز یہ جو ہم چیز کر رہے ہیں آپ کے کسانوں سے سیدھا ڈائریکٹ اٹھا کے ریٹیل، یعنی جو شہروں میں ان کی پیداوار آئے، اس سے بہت زیادہ قیمتیں نیچے آ جائیں گی. یہ بھی ایک طریقہ ہے. اس میں ایک سٹوریج علیحدہ ہو تاکہ وہ اپنی چیزیں سٹور کر سکیں. ٹرانسپورٹیشن ہے. پھر وہ ڈائریکٹ، یعنی جو بیچ میں پیسہ بنتا ہے وہ نہ بنے، وہ کسان کا بھی فائدہ ہو اور سستی چیزیں ملے شہر میں. لیکن میں آپ کو صرف ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ایک سال میں دنیا میں کیا ہوا ہے. اب ہم جو چیز امپورٹ کرتے ہیں وہ تو باہر سے آتی ہے، اور ادھر کیا ہوا ہے. جون 20 سے لے کے مئی، اس سال کی مئی تک، یعنی پچھلے جون سے لے کے اس مئی تک تقریباً ایک سال میں تیل کی قیمت 100% بڑھ گئی. یعنی کہ ایک وقت پہ تیل تھا تقریباً 34 روپے کا اور اب پہنچ گیا ہے تقریباً 67 روپے کا. تو پاکستان میں تیل اس دور پہ کتنا بڑھا کیونکہ ہم نے پوری کوشش کی کہ لوگوں کے اوپر نہ اس کا اثرات جائے. اگر ہم تیل بھی 100% پیٹرول اور ڈیزل بڑھا دیتے تو ساری ٹرانسپورٹ مہنگی، ہر چیز مہنگی ہو جانی تھی. ہم نے صرف 11.18% تیل بڑھایا ہے، جبکہ دنیا میں وہ 100% بڑھا ہے ایک سال میں. پھر پام آئل، یہ جو گھی مہنگا ہو گیا.
گھی دنیا کے اندر کیونکہ ہم باہر سے سارا ہمارا پام آئل پتہ نہیں 4.5 ارب یا 5.5 ارب کی ہمیں امپورٹ کرتے ہیں پام آئل کی، تو دنیا میں پام آئل بڑھا ہے 70% پام آئل بڑھا ہے دنیا میں، پاکستان میں ہم نے صرف 27% بڑھایا ہے۔ پھر یوریا اور ڈی اے پی یہ جو کسان استعمال کرتے ہیں وہ 74% دنیا میں بڑھا ہے، اسی وقت میں ہم نے صرف 16% بڑھایا ہے۔ کوشش پوری کی ہے کہ جو باہر سے چیزیں آئیں وہ پورا اس کا بوجھ عوام پہ نہ پڑے، اس کا صرف بوجھ گورنمنٹ نے اٹھایا ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم آگے جا کے اور آپ کے لیے اپنی قوم کو بچانے کے لیے کہ باہر سے مہنگائی نہ ہو، ہم کوشش کریں گے آگے سے ڈی اے پی بھی پاکستان میں ہی بنے، کیونکہ یہاں فاسفورس ہمارے پاس فاسفیٹ ہے، ہم اس کے یہاں بھی بنا سکتے ہیں، اب تک امپورٹ کرتے رہے ہیں۔ ہم پام آئل کو بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کوسٹل بینڈ کے اوپر ہم پام آئل کا کریں، اس کی ریپلیسمنٹ کریں تاکہ باہر پریشر نہ پڑے۔ زیتون سارے اس وقت پختونخوا اور بلوچستان کے شمال میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں زیتون کا انقلاب آ جائے، یعنی جتنی زیتون کی پلانٹیشن ہوئی ہیں کروڑوں درخت لگایا ہم نے، اور کوشش یہ ہے کہ وہ بھی ہمارا جو کوکنگ آئل ہے اس میں ہماری مدد کرے، اور بھی اس کے ایکسپورٹ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں قیمتیں اوپر کے بجائے اوپر جانے کے نیچے آئیں۔ جی، آپ کی کال کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک چیز آپ سے درخواست یہ ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کال کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی کال نہیں ملتی، وقت کم ہوتا ہے۔ آج ہم نے یہ کیا ہے کہ پروگرام ختم ہونے کے بعد بھی آدھا گھنٹہ آپ کال کر سکتے ہیں، ہماری یہاں پہ پی ایم آفس کی جو ٹیم ہے وہ موجود ہوگی، اور آپ کی جو بھی شکایات ہوں گے، یہ آپ کی کنسرنز ہوں گے، ان کو وہ نوٹ کر لیں گے اور پھر آپ کو کال بیک کریں گے۔ اگلے کالر ہمارے ساتھ کون ہے؟ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، میں وحید احمد بات کر رہا ہوں، لاہور میں ابھی موجود ہوں، اور میرا تعلق آل پاکستان فوڈ ایکسپورٹر ایسوسیشن سے ہے، اور سبزی اور پھل ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے 2019-20 میں 12.5% انکریز کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے کیوں کی ایکسپورٹ کا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ بات یہ کہ یہ باتیں تو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں سب کچھ، ابھی میں بات بھی سن رہا تھا آنریبل پرائم منسٹر صاحب کی کہ جب تک ہم ہیل نہیں بڑھائیں گے تو ہماری مہنگائی کم نہیں ہوگی، اگر ہیل بڑھے گی تو ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھے گی اور ہماری لوکل جو پرائس ہے وہ بھی کم ہوگی۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جو ہارٹیکلچر ویژن 10 سال کا پلان بنایا ہے، جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ آج $730 ملین کی ہے، اس کو کس طریقے سے 2 سال میں 1 ارب، 5 سال میں 2.5 ارب اور 10 سال میں کس طرح 6 ارب، اور لوگوں کو جاب جنریشن بھی ادھر ہوگی۔ جتنا ایگریکلچر میں اپارچونیٹی ہے جاب جنریشن میں، دوسرے سیکٹر میں نہیں ہے۔ تو ابھی ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ہم ایکسپورٹ بڑھ رہے ہیں، مگر ہماری فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کی باسکٹ بہت چھوٹی ہے، ہمیں پروڈکٹ ڈیولپ کرنا پڑے گا، اور اس سے کیا ہوگا، ہماری ہیل جب بڑھے گی۔ میں آپ کو مثال مینگو کی، اگر پاکستان میں 1 ایکڑ میں ہم 3.5 ٹن نکال رہے ہیں، دنیا 15 سے 20 ٹن نکال رہی ہے۔ سیب جو ہے 1 ایکڑ میں جو ہم اپنا 1 ٹن نکال رہے ہیں، دنیا اس میں 10 ٹن نکال رہی ہے، بہت پیچھے دنیا سے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو فوکس کریں اور نیو ورائٹیز پہ کام کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی 22 کروڑ عوام کو بھی کھلا سکتے ہیں اور دنیا کو بھی کھلا سکتے ہیں، اور ہم نے اپنی کاربیٹ میں 2019-20 میں جو ہمیں پرابلم تھے ایکسپورٹ کے، اتنے بڑے ایشو تھے، ایئر لائن کے ایشو تھے، بارڈر کے ایشو تھے، مگر ہماری منسٹری نے مدد کر کے مسئلے حل کیے، اور ہم نے اپنے ایکسپورٹ 12.5% انکریز کیے، ریکارڈ ایکسپورٹ پاکستان کی۔ جی آپ کی جو یہ بات آپ نے کہی کہ ریسرچ کرنی چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں اور کون سے ہم ویجیٹیبلز اگا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، زیتون ہے، اب یہ ہمیں کیوں نہیں سمجھتی کہ ہمارے ملک میں جتنی زیتون کی پوٹینشل ہے ہم دنیا کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اور وہ بہترین آئل ہے، زیتون کا جو تیل ہے وہ مہنگا سب سے زیادہ وہ۔ تو اب ایک دم فیصلہ پختونخوا میں ہوا، اور اب یہ ساری جگہ زیتون لگنا شروع ہو گیا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 2-3 سال کے اندر ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ زیتون ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔
اسی طرح ایک جو سبزیوں میں جو سب سے جس کو کنگ آف ویجیٹیبلز کہتے ہیں وہ ہے ایووکاڈو. اب پاکستان میں بہترین جگہ ہے ایووکاڈو لگانے کی. میں نے اپنے گھر میں لگائے ہیں تو میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ جس طرح کے وہ ایووکاڈو ہو گئے ہیں. اب ہم یہ ساری جگہ لگا سکتے ہیں. وہ سب سے مہنگا پھل ہے, ویلیو ایڈڈ ہے, ہم یہ بیچ سکتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک میں 12 موسم ہیں, 12 کلائمیٹک زونز ہیں ہمارے. ہم کوئی چیز بھی اگا سکتے ہیں. یعنی دنیا میں جو چیزیں ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں کوئی چیز امپورٹ کرنے کی. مسئلہ یہ ہے ہم نے کبھی اس کے اوپر توجہ نہیں دی. اب ہم پوری طرح ان چیزوں کے, مثلا شوگر بیٹ ہے, یہ ایک شوگر کین کو کئی جگہ پہ ریپلیس کر سکتی ہے, پانی بھی کم لیتی ہے, کم ٹائم میں تیار ہو جاتی ہے. اور ہم جب گنا ہے وہ زیادہ مہنگا ہے, اس کے پانی زیادہ استعمال ہوتا ہے, ڈیوریشن لمبا ہے. کبھی کسی نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی. انشاءاللہ ہمارا پورا کام ہو رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنے لوگوں کو, ہماری بڑھتی ہوئی آبادی ہے, ان کو کھلانا ہے تو نئی نئی چیزیں لانی پڑیں گی, نئی سوچ آنی پڑے گی. اور پھر اس میں ریسرچ, جو آپ نے اصل بات کی کہ ہمارا اچھا بھلا ایک وقت پہ فیصل آباد کی جو ایگریکلچر یونیورسٹی تھی وہ بڑی مانی جاتی تھی, اس میں بڑا زبردست کام تھا. آہستہ آہستہ ریسرچ بھی ختم ہو گئی, سیڈ ڈیولپمنٹ پہ, بیجوں کے اوپر بھی کام نہیں کیا. ہندوستان میں وہ ساتھ والا پنجاب ہے, وہاں وہ زیادہ پیداوار ہے ان کی, ہماری کم ہے. ہم ہندوستان والی پیداوار لیں تو ہم گندم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور بھی چیزیں. سو اینی وے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں.